لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری. صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران ایمانی، حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، خصوصاً سوگوار جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر الحاج پیارے حسن بیگ مرحوم صاحب کی روح کو اصال فرما دیں. تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں. نہ اس کے حق کو کوئی ادا کر سکتا ہے، نہ اس کی نعمتوں کو کوئی شمار کر سکتا ہے. نہ ہمتیں وہاں تک پہنچ سکتی ہیں، نہ گہرائیوں تک کوئی پہنچ سکتا ہے. اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی حد ہے، نہ توصیفی کلمات ہیں، نہ مقررہ وقت ہے، نہ آخری مدت. اس نے پوری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا اور پھر زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال کر رکھا. وہ پروردگار عالم اس کائنات کو خلق کرتا ہے تو سب سے پہلے نور محمد کو خلق کرتا ہے، جس کی میں نے تلاوت فرمائی کہ ہمارا نبی آواز دے رہا ہے اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. دیکھیے بہت زیادہ وقت انشاءاللہ میں نہیں لوں گا، لیکن کوشش یہی رہے گی کہ جو کچھ بھی آپ کے گوش گزار کروں وہ واقعاً کسی قابل ہو کہ جو ذہن تک پہنچے تو واقعاً آل محمد کے فضائل سے ذہن سرشار ہو جائے. رسول نے کہا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. جب کائنات میں سوائے سناٹے کے کچھ نہ تھا، اگر کچھ تھا تو فقط وہ تھا، بس. اگر کچھ تھا تو بس وہ تھا اور کچھ نہ تھا. اس وقت اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے
جب ہمارے نور کو پیدا کیا اس کے ہزار برس بعد ملائکہ کو خلق کیا. جب اہل بیت کا نور خلق کیا، جس کو رسول کہہ رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، ہزار برس بعد ملائکہ کو خلق کیا. اور جب ملائکہ کو خلق کیا ہے تو روایت کہتی ہے کہ 40 سال تک ملائکہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ عبادت کس کی کرنی ہے. دیکھیے شاید چیز آپ کے لیے نہیں ہو، لیکن بڑی عمیق گفتگو ہے. 40 سال تک ملائکہ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ عبادت کس کی کرنی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے. امام نے فرمایا کہ اس وقت جب ملائکہ خلق ہوئے تو ملائکہ نے ہمارے انوار کو دیکھا، اس لیے کہ اس کے سوا کچھ اور نہ تھا. اگر تھا تو صرف انوار اہل بیت، انوار ائمہ. لہذا چھٹا مولا فرماتا ہے کہ جیسے ہی 40 سال تک ملائکہ کو یہ پتہ نہ چلا کہ عبادت کس کی کرنی ہے، قریب تھا، جملے پہ توجہ رہے، قریب تھا کہ ملائکہ ہماری عبادت کرنے لگتے. قریب تھا کہ ملائکہ ہماری عبادت کرنے لگتے. میرا امام فرماتا ہے کہ ہم روز اول سے ہمارے انوار اہل بیت اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ ملائکہ کو پتہ نہیں کہ کس کی عبادت کرنا ہے، کیسے عبادت کرنا ہے، اب قریب تھا کہ یہ ہماری عبادت کرنے لگتے. لہذا ہمارے تمام کے تمام انوار نے اللہ کی تسبیح و تحلیل شروع کی. اللہ کی تسبیح و تحلیل شروع کی. ملائکہ کو پتہ چلا، کیا پتہ چلا؟ کہ یہ معبود نہیں ہے، یہ عبد ہیں. یہ مسجود نہیں ہے، یہ ساجد ہیں. یہ بندے ہیں، یہ خدا نہیں ہے. لہذا میرا امام فرماتا ہے کہ ہماری عبادت سے ملائکہ کو پتہ چلا کہ یہ اللہ نہیں ہے بلکہ بندے ہیں. لہذا ملائکہ نے ہماری عبادت سے عبادت سیکھی. ہماری عبادت کو دیکھ کر عبادت سیکھی. لہذا ورنہ ملائکہ یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ اب اہل بیت کی عبادت شروع کر دیتے. کس نے بچایا؟ اہل بیت نے بچایا. کیسے بچایا؟ عبادت کر کے بچایا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت خدا نہیں ہیں. آج کے ان تمام ناعقلوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جاؤ دیکھو در اہل بیت پر کہ جب اہل بیت کے نور نے فرشتوں کو بچا لیا عبادت سے، اب تو وہ تمہارے سامنے بشر بن کے آ گئے. اب تو سمجھ جاؤ کہ وہ خدا نہیں، وہ بندے ہیں، لیکن بندے ہمارے جیسے نہیں ہیں، ہماری طرح نہیں ہے. عبادت کر کے فرشتوں کو بچا لیا. فرشتوں نے دیکھا یہ خدا نہیں ہو سکتے. امام نے فرمایا اس کے بعد فرشتوں نے ہم سے عبادت سیکھی. فرشتوں نے ہم سے عبادت سیکھی. کیا سیکھا؟ تسبیح و تحلیل کیسے کیا جاتا ہے. لہذا اہل بیت کا جو نور ہے وہ نور روز اول سے جب نہ گل تھا نہ بوٹا تھا،
سارا جہان سونا تھا۔ اللہ نے اہل بیت کے نور کو اس وقت خلق کیا ہے جب کائنات میں سناٹا ہی سناٹا تھا، نہ گل تھا نہ بوٹا تھا، سارا جہان سونا تھا، نہ سورج تھا نہ چمک تھی، نہ چاند تھا نہ دمک تھی، نہ ستارہ تھا نہ جھلک تھی، نہ کلی تھی نہ مہک تھی، نہ غنچہ تھا نہ چٹک تھی، نہ کسی کے دل میں ولایت علی کا ہار تھا نہ کھٹک تھی۔ پوری کائنات میں سناٹا ہی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اللہ نے اس وقت پنجتن کے نور کو بنانا شروع کیا۔ ایک تھا وہ خالق بنانے والا، ایک تھا وہ نور بننے والا، ایک لازمان بنا رہا تھا، ایک لازمان بن رہا تھا، ایک لامکان بنا رہا تھا، ایک لامکان بن رہا تھا۔ نور کی بات ہو رہی ہے، ایک بے مثال بنا رہا تھا، ایک بے مثال بن رہا تھا۔ اللہ نے ایک لاجواب بنا رہا تھا، ایک لاجواب بن رہا تھا۔ اللہ نے محمد کے نور کو، اہل بیت کے نور کو اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل بنایا کہ محمد کو جب خلق کیا تو سائے کو ہٹا دیا تاکہ محمد کا سایہ اس جیسا نہ ہو، محمد کا سایہ اس جیسا نہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، اللہ اتنا چاہتا ہے اپنے حبیب کو کہ محمد کا سایہ اس جیسا نہ ہو جائے۔ آج یہ ہم سائے کہتے ہیں، محمد ہمارے جیسا، محمد ہمارے جیسا۔ وہ نور کہ جسے پروردگار عالم نے کائنات خلق کرنے کے بعد ان کو اجاگر کیا ہے، اور جب اجاگر کیا ہے تو اہل بیت کا نور اس انداز سے پروردگار عالم نے ظاہر کیا کہ میرا چھٹا امام فرماتا ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی، روح پھونک دی گئی، جناب آدم کو فرشتوں نے سجدہ کر لیا، جناب آدم نے آنکھیں کھولی، کیا دیکھا؟ عرش پر بہت سارے نام ہیں جو سنہرے حرفوں سے لکھے ہوئے، بہت سارے انوار ہیں جو چمک رہے ہیں۔ جناب آدم نے ملائکہ کو دیکھا، عرش کو دیکھا، اور جناب آدم کوئی تاریخ یہ نہیں کہتی کہ جناب آدم نے کبھی فخر و مباحات کیا ہو، کبھی نہیں، کبھی فخر و مباحات نہیں کیا، کبھی بھی۔ ظاہر ہے ہم لوگ ذرا سا کسی اسٹیٹس پہ پہنچ جاتے ہیں تو فخر و مباحات شروع کر دیتے ہیں، لیکن جناب آدم نے کبھی فخر و مباحات نہیں کیا۔ جنت میں تھے، فرشتوں کے درمیان تھے، انوار کے سامنے تھے، لیکن فخر و مباحات نہیں کیا۔ پوری توجہ رہے عزیزان محترم، جناب آدم سے ترک اولا ہوا، جناب آدم آسمان سے زمین پر آئے، اور جب زمین پر آئے تو جناب آدم علیہ السلام 200 سال تک گریہ و زاری کرتے رہے، اور جب گریہ و زاری کرتے کرتے اچانک جناب آدم کے ذہن میں آیا کہ عرش پر میں نے کچھ انوار دیکھے تھے، میں نے کچھ انوار دیکھے تھے، کیوں نہ ان انوار خمسہ کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگوں، شاید اللہ پوری کر دے۔ جناب آدم نے سوچا، اور سوچنے کے بعد ہاتھ کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کہا پروردگارا یا حمید انت حمید بحق محمود،
ایک پورا سلسلہ ہے، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام کے حوالے سے آخری امام تک جناب آدم نے دعائیں کی، اور جیسے ہی سارے نام لے چکے جناب جبریل حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد ایک جملہ کہا آدم یہ نام تم نے کہاں سے سیکھے، یہ نام تم نے کہاں پڑھے، یہ نام تم نے کہاں دیکھے؟ جناب آدم نے کہا جبریل میں نے عرش معلیٰ پر یہ تمام کے تمام نام دیکھے تھے، تمام کے تمام نام پڑھے تھے۔ جناب جبریل نے ایک بشارت دی، کہا آدم یہ وہ نام ہیں کہ جن کے ناموں کے ذریعے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اور پھر ایک جملہ کہا آدم یہی وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے نام تم اپنی دعا میں لے کر اپنی دعا مستجاب کروا سکتے ہو۔ اور پھر جو آخری جملہ ہے وہ جملہ بڑا عجیب ہے، کہا پروردگار عالم نے یہ پیغام دیا ہے کہ آدم سے جا کر کہہ دو کہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو تمہاری ذریت میں آنے والی ہیں۔ جناب آدم جو اب تک نہ کبھی فخر و مباحات کیے تھے، نہ کبھی کسی فرشتے کے سامنے یہ بولا تھا کہ میں تمہارے درمیان ہوں اور تم میرے سامنے سجدہ ریز ہوئے تھے، نہ کبھی یہ کہا کہ میں تمہارا قبلہ رہ چکا ہوں، تم نے مجھے میری طرف کر کے سجدہ ادا کیا تھا، فخر و مباحات کر سکتے تھے، لیکن جناب آدم نے کبھی فخر و مباحات نہیں کیے۔ جناب آدم نے کبھی فخر نہیں کیا، لیکن اب روایت کہتی ہے کہ جناب آدم نے جیسے ہی جبریل سے سنا جبریل یہ تمہاری ذریت میں آنے والے ہیں، جناب جبریل نے جیسے ہی دعا قبول ہوئی اور دعا قبول ہونے کے بعد جناب آدم نے ہاتھ کو بلند کیا اور کہا حمد اللہ اسنا، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد ایک ہی فخر کیا ہے، وفتخر علی الملائکہ، ملائکہ پر فخر کر ڈالا۔ ابھی تک جو جنت میں رہنے والا یہ ابو البشر جناب آدم نہ فخر و مباحات کیا تھا، اگر کہنا چاہتا تو کہہ سکتا تھا، فرشتوں کے درمیان تھا کہ تم نے مجھے سجدہ کیا تھا، تمہارا میں قبلہ تھا، تمہارا میں مسجود تھا، تمہارا میں قبلہ تھا، لیکن جناب آدم نے جنت میں کبھی فخر نہیں کیا۔ جیسے ہی پتا چلا کہ ان ذوات مقدسہ کا میں وہ ہوں کہ جن کے ذریعے سے یہ تمام کے تمام لوگ ظاہر ہوں گے، جناب آدم نے فخر کر دیا، وَافْتَخَرَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، ملائکہ پر فخر کیا۔ اور یہ فخر کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب دیکھا کہ یہ جو انوار ہیں ان کی، یہ جو تجلیاں ہیں ان کی میرے ذریعے سے ذریت وجود میں آئے گی، میرے ذریعے سے ذریت وجود میں آئے گی۔ عزیزان محترم، جب جناب آدم علیہ السلام کے نور اس کائنات میں آئے اور آنے کے بعد جب میرا چھٹا امام کہنے لگا کہ جناب آدم کے پیشانی میں ہمارے تمام کے تمام ائمہ کے نور ہیں، جناب امام فرماتے ہیں کہ ہمارا ہر آبا و اجداد اور تمام کے تمام امہات سب
پاک و پاکیزہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اس لیے ہمارے تمام کے تمام انوار اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ تک منتقل ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب جناب آدم علیہ السلام کے پیشانی میں ہمارا نور چمکا تھا تو امام فرماتے ہیں کہ جناب آدم کی جو خوبصورتی تھی وہ اپنی جگہ تھی، لیکن جب ہمارا نور اللہ نے جناب آدم میں ودیت کیا تو جناب آدم کا نور اپنی جگہ، لیکن جیسے ہی اللہ نے ہمارا نور ودیت کیا جناب آدم میں، جناب آدم کے چہرے کی رونق دوبالا ہو گئی اور جناب آدم کی پیشانی سے نور چھلکنے لگا، جناب آدم کے جسم سے نور نکلنے لگا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ یہ جناب آدم سے ہوتا ہوا جناب حوا تک منتقل ہوا، اور جناب حوا کے رحم مبارک میں جب پہنچا تو جناب حوا کی پیشانی سے نور نکلنے لگا۔ اہل بیت کے نور کی بات ہو رہی ہے۔ اہل بیت کس قدر نورانی تھے، کس قدر نورانی ہیں۔ آج بھی اگر مقامات پر جا کر دیکھے جائیں کہ کتنا نور ہے اہل بیت کی ذات میں، کتنے نور چھلک رہے ہیں۔ عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام انوار نبیوں سے، ایک ایک نبی جس کی صلب میں پہنچا ان کی جو خوبصورتی تھی وہ اپنی جگہ، لیکن جیسے ہی اس نبی کے صلب میں ہمارا نور پہنچتا تھا اس نبی کے چہرے پر نور آ جاتا تھا، اور یہ نور آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ جناب عبد المطلب میں پہنچا، اور جب جناب عبد المطلب میں پہنچا تو اب رسالت مآب کہتے ہیں کہ جناب عبد المطلب سے یہ نور دو جگہ ہو گیا، ایک عبداللہ کے صلب میں پہنچا اور ایک ابو طالب میں پہنچا۔ اور جب جناب ابو طالب میں پہنچا تو جناب ابو طالب کے ذریعے جناب عبداللہ کے ذریعے جناب آمنہ میں پہنچا، اور جناب ابو طالب کے ذریعے فاطمہ بنت اسد میں پہنچا۔ اب کائنات میں دونوں نور جب وجود میں آئے تو ایک امامت کے ذریعے اور ایک نبوت کے ذریعے وجود میں آیا۔ جب امامت اور نبوت کائنات میں آئی تو امام فرماتے ہیں کہ یہی نور ہے کہ جو تمام نبیوں سے ہوتا ہوا، تمام ائمہ سے ہوتا ہوا آخری امام تک پہنچا۔ اسی لیے روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب کہیں بیٹھتے تھے تو ان کی پیشانی میں اتنا نور ہوا کرتا تھا کہ ہر جگہ چمک جایا کرتی تھی۔ ایک روایت عرض کر دوں، علماء بیان کرتے ہیں، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ چادر تطہیر کے نیچے پنجتنے پاک تھے، پنجتنے پاک تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ بڑی خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ خاموشی کے ساتھ سنیں، لیکن واقعاً اگر چیز نہیں ہو تو ٹھیک ہے۔ آپ نے ہمیشہ سنا ہر منبر سے یہی کہ پنجتنے پاک چادر تطہیر کے نیچے تھے۔ عزیزان محترم، تعارف کیا ہے؟ تعارف یہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ دیکھیے بنوہا جو ہے، میں ایک جملہ دینا چاہ رہا ہوں، بنوہا اصل میں یہ جمع ہے، اور وہ بھی جمع زیاد پہ دلالت کرتا ہے۔
ایک ہوتا ہے جمع جو 3 سے زیادہ، ایک ہوتا ہے جمع الجم کہ جو 10 کے بعد دلالت کرتا ہے۔ تو ادبی جو قانون ہے عربی کا، جو بنوہا کہا گیا، یہاں پر جناب سیدہ کے صرف 2 بیٹے تھے چادر تطہیر کے نیچے، امام حسن اور امام حسین، تو پھر بنوہا کیوں کہا گیا؟ بنیہا کہنا چاہیے تھا۔ تثنیہ کا صیغہ جب ہمارے ہاں ہے، عربی کا قاعدہ ہے 2 تثنیہ 2 ہی بیٹے ہیں، تو کہنا کیا چاہیے تھا؟ وہ بنیہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹے، لیکن بنوہا کہا گیا، جمع کا صیغہ، اور وہ بھی یہ جمع نہیں کہ 3 سے زیادہ، بلکہ ایسا جمع استعمال کیا گیا کہ جو 10 سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ امام حسین کی پیشانی میں 9 نور اور تھے، اس لیے کہا وہ بنوہا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اس لیے بنوہا کا لفظ استعمال کیا، ورنہ 2 بیٹے تھے جناب امام حسن و حسین، وہ بنیہا کہا جا سکتا تھا۔ بنوہا کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جناب سیدہ کے 9 بیٹے اور جو امام حسین کی پیشانی میں تھے، اور ان کا نور بھی چادر تطہیر کے نیچے تھا، لہذا جناب سیدہ کے 2 بیٹے چادر تطہیر میں بظاہر تھے اور 9 بیٹے نورانی طور پہ تھے۔ عزیزان محترم، میں نے یہاں تک آپ کو پہنچایا کہ یہ تمام کے تمام نور، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، وہاں سے مسلسل چلا آ رہا ہے، اور چلتا ہوا میں نے آخر تک پہنچا دیا۔ اب وہاں سے کوئی نورانی بچا نہیں، آخری نور ہمارا آخری اور زمانے کا امام لیکن ایک نور جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ نے تمام نورانی ہستیوں کو اصلاب شامخہ کے ذریعے، ارحام مطہرہ کے ذریعے آپ تک پہنچاتا رہا، بھیجتا رہا، کبھی نبیوں کے ذریعے، کبھی ولیوں کے ذریعے، لیکن ایک نور اللہ نے اپنے پاس بچا کے رکھا تھا، اس نے نبیوں کے ذریعے نہیں بھیجا، اصلاب شامخہ کے ذریعے نہیں بھیجا، بلکہ اس کے لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا، حبیب یہ نور ایسا ہے کہ جو میں اصلاب شامخہ کے ذریعے سے نہیں دوں گا، ارحام مطہرہ کے ذریعے نہیں دوں گا، تمہیں زحمت کرنی پڑے گی، تمہیں عرش پر آنا پڑے گا، لہذا اللہ نے شب معراج اپنے حبیب کو عرش پر بلا لیا، عرش پر بلا لیا۔ اب عرش پر بلانے کے بعد اپنے حبیب کو پروردگار عالم نے بڑا خوبصورت تحفہ دیا، اور یہی وہ تحفہ تھا جو پروردگار عالم نے تمام نبیوں کو، تمام معصوموں کو، تمام انوار کو اصلاب شامخہ، ارحام مطہرہ کے ذریعے بھیجا، لیکن واحد ذات جناب سیدہ کی ہے کہ جناب سیدہ کے نور کو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں ڈائریکٹ دیتا ہوں، عرش پر بلا کے دیتا ہوں۔ عرش پر الہی تحفہ بنی جناب فاطمہ، جناب فاطمہ کو نور کو لائے، جناب رسالت مآب کے صلب سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے رحم مقدس میں پہنچا، اور جناب سیدہ کا
جو نور ہے وہ نور جب ظاہر ہوا، اب پوری توجہ رہے عزیزان محترم، جناب سیدہ کا نور کیا ہے؟ جناب سیدہ کیا ہے؟ جناب سیدہ کیا ہے؟ جناب سیدہ جو امامت کی شریک بھی ہے، نبوت کی ہمدم بھی ہیں۔ جناب سیدہ کا نور پروردگار عالم نے ڈائریکٹ جناب رسالت مآب کے حوالے کیا۔ تمام نبی، تمام اوصیاء، تمام ائمہ، تمام صالحین، تمام نیکوکار جنت کے ہیں، اس لیے کہ کائنات کا ہر انسان جنت کا ہے، واحد جناب سیدہ ہے جو جنت سے ہے، اس لیے کہ سب جنت جائیں گے، جناب سیدہ جنت سے آئی ہے، ڈائریکٹ جنت سے آئی ہے۔ جناب سیدہ وہ ہے کہ جو اللہ نے ڈائریکٹ جناب سیدہ کا نور رسول کے ذریعے دنیا میں بھیجا۔ اب اگر جناب سیدہ کو خاتون جنت نہ کہے تو اور کیا کہیں؟ خاتون جنت نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ جناب سیدہ خاتون جنا ہے، جناب سیدہ خاتون جنت ہیں۔ ہم اور آپ بارگاہ جناب سیدہ میں بیٹھے ہیں، جو نور کی انتہا تھی، اس قدر نور تھا کہ مسلمانوں کی معتبر ترین خاتون اور ہماری غیر معتبر ترین خاتون کہتی ہیں جناب سیدہ کے نور کے حوالے سے کہ جناب سیدہ کا نور کتنا تھا۔ کہتی ہیں کہ رات کی تاریکی میں جب جناب سیدہ حجرے میں بیٹھی ہوا کرتی تھی تو ان کی پیشانی سے اس قدر نور نکلتا تھا کہ ہم اپنی سوئی میں دھاگا پیرو لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! سوچنے کی بات ہے، اس قدر جناب سیدہ کا نور تھا، اللہ نے ڈائریکٹ جنت سے رسالت مآب کے حوالے کیا تھا۔ اب ایک جملہ کہہ دوں اور یہیں سے بات تمام، کہ جناب سیدہ جس کا گھر وہ تھا کہ جو فرشتوں کی آمد و رفت کا مرکز تھا، جناب سیدہ کی معرفت کرنا روز محشر سے پہلے کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ جناب سیدہ کی برابری انبیاء اور اوصیاء بھی کرنے سے قاصر ہیں۔ جناب سیدہ جو ام ابیہا بھی ہیں، جو ام الائمہ بھی ہیں، جناب سیدہ کائنات کے وہ ہستیوں کی ماں ہیں کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ بس ایک جملہ جناب سیدہ کے حوالے سے اور زحمت تمام، جناب سیدہ وہ ہے کہ جن کی تسبیح کے دانے انسانوں کو اللہ سے مشورے کے قابل بنا دے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ وہ سیدہ اتنی عظمتوں کی مالکہ سیدہ، وہ سیدہ اتنی عظیم المرتبت خاتون کہ جن کے لیے جتنے بھی الفاظ کہے جائیں کم ہیں۔
لیکن عزیزان محترم، زمانہ اگر یہی سوچ لیتا کہ میرے رسول کی بیٹی ہے، تب بھی شاید فاطمہ کو اتنے مصائب نہ جھیلنے پڑتے، یہ نہ کہنا پڑتا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ لیکن مسلمانوں نے عجیب اجر دیا ہے رسول کی رسالت کا۔ جناب رسالت مآب کے کلمہ گویوں نے بارہا دیکھا کہ جس دروازے پہ بار بار آ کر رسول کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت آپ کی معرفت کو سلام ہے، لیکن امت ہے کہ اسی دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو گئی۔ امت ہے کہ اس دروازے پر آگ لے کر جمع ہو گئی کہ جس دروازے سے رات کی تاریکی میں نور نکلا کرتا تھا۔ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ گھر میں جب افراد رہا کرتے تھے اور تاریک ہو جایا کرتا تھا، رات کی تاریکی میں اس گھر سے نور نکلتا تھا۔ کیوں نہ نور نکلے، اتنی نورانی ہستیاں رہا کرتی تھی۔ لیکن ہاں عزاداروں، جس گھر سے نور نکل رہا تھا، رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی اس گھر سے دھواں نکل رہا ہے۔ لوگوں نے آگ اور لکڑی لے کر جب در اہل بیت پر آ کر کہا ہے علی کو باہر نکالو، ہم گھر کو دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ آپ کو پتا ہے مولائے کائنات قرآن جمع کر رہے تھے، جناب سیدہ چکی چلا رہی تھی، جناب سیدہ چکی چلا رہی تھی، امام حسن چھوٹے تھے، آگے بڑھے، جناب سیدہ نے روکا، سر پہ برقع لیا، آگے بڑھی، دروازے کے پاس پہنچی ہے میری سیدہ۔ پاس پہنچنے کے بعد ایک جملہ کہا، کیا تم اس در کو آگ لگا دو گے جس در میں نبی سلام کیا کرتے تھے، جس گھر پر نبی سلام کیا کرتے تھے؟ آواز آئی کسی ملعون کی، ہمیں نہیں مطلب۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ نے ایک اور جملہ کہا، کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس گھر میں حسنین رہتے ہیں؟ کہا وَإِنْ كَانَتْ، رہا کرے۔ جیسے ہی جناب سیدہ نے کہا اس گھر میں رسالت مآب کے اہل حرم رہتے ہیں، رسول کی بیٹی فاطمہ رہتی ہے، ایک مرتبہ باہر سے آواز آئی، کوئی بھی رہے اگر علی باہر نہ آئے تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ نے دروازے کو ہاتھ لگایا اور لگانے کے بعد ابھی گفتگو کر رہی ہیں، اتنے میں ایک ملعون نے دروازے کو آگ لگایا۔ آگ لگانا تھا کہ جناب سیدہ بیان کر رہی ہے دروازے میں آگ نہ لگاؤ، دروازے میں آگ نہ لگاؤ۔ اور ایک ملعون نے اپنے لات کو مارا۔ ارے جناب سیدہ در و دیوار کے در، اللہ اکبر، جناب سیدہ در و دیوار کے درمیان آ گئی۔
ایک آواز دی، اے فضا میری مدد کرو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزاداروں ایک روایت بیان کروں گا، جناب سیدہ کا پہلو شکستہ ہو گیا، محسن شہید ہو گئے، لیکن جناب سیدہ جیسے ہی دیکھتی ہیں کہ امیر کائنات کے گلے میں رسن اور لوگ لے کر جا رہے ہیں، جناب سیدہ نے اپنے محسن کی شہادت کو بھلایا، پہلو کے شکستہ ہونے والے درد کو بھلایا، جناب امیر کائنات کے ابا کے دامن کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد جناب امیر کی بارگاہ میں ایک جملہ کہا، اے میرے والی و وارث میں آپ کو نہ جانے دوں گی۔ اب جملہ سن سکو تو سن لو، میں آپ کو نہ جانے دوں گی۔ ایسی حالت میں کوئی خاتون ہو، پسلی ٹوٹ چکی ہو، محسن کی شہادت ہو چکی ہو، اور اپنے شوہر کا اتنا خیال ہو، میں باہر نہ جانے دوں گی، بس جس جملے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے وہ جملہ سن لو عزاداروں، قیامت کا جملہ ہے۔ جناب امیر کے گردن میں رسن ہے، ظالم لے کر جا رہے ہیں، ظالم نے دیکھا کہ زہرا کا ہاتھ علی کے دامن میں ہے، زہرا جانے نہیں دے رہی ہے۔ اب ایک ملعون نے، میرا چھٹا مولا فرماتا ہے، ایک ملعون نے تلوار نکالی، نکالنے کے بعد تلوار کے دستے سے زہرا کے ہاتھ پہ مارا۔ اللہ اکبر، قیامت آ گئی، زہرا کے ہاتھ پہ مارا، زہرا کا ہاتھ زخمی ہو گیا، علی کو باہر لے کر چلے گئے۔ زہرا نے فضا کو کہا، فضا مجھے سہارا دو، فضا مجھے سہارا دو، فضا مجھے سہارا دو۔ عزاداروں ایک وجہ یہ بھی ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ جناب سیدہ جب سے پہلو پہ در گرا ہے تب سے جناب سیدہ داہنے ہاتھ سے نہیں بائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھا کرتی تھی۔ عزاداروں وجہ یہی ہے کہ جناب سیدہ کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ لگا تھا۔ جناب سیدہ نے کہا فضا مجھے سہارا دو۔ اب جیسے ہی جناب سیدہ کو سہارا ملا، کہا فضا مجھے لے کر چلو مسجد نبوی میں پہنچنا تھا کہ فاطمہ نے بیان کرنا شروع کیا، بابا میں بہت مشکلات کا سامنا کر چکی لیکن بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھایا، بابا میرے بچے فاقہ کرتے رہے، میں نے بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھایا، بابا میرے بچے یتیموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، میں نے کبھی آپ سے شکوہ نہ کیا، بابا علی پر اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، میں نے کبھی آپ سے شکوہ نہ کیا، لیکن آج میں علی کے لیے دستے بد دعا بلند کرنے والی ہوں بابا۔ ادھر مولا کائنات کو مسجد نبوی کی چار دیواری میں ملعون لے کر آئے، جناب سلمان سے امیر کائنات نے کہا سلمان جا کر زہرا کو روک لو، اس لیے کہ اگر زہرا نے بد دعا کر دی تو واقعاً ابھی قیامت آ جائے گی۔ جناب سلمان نے کہا مولا آپ کو کیسے پتا، آپ کو کیسے پتا زہرا بد دعا کرنے والی ہے؟ مولا نے کہا اے سلمان ارے میں دیکھ رہا ہوں مسجد کی دیوار بلند ہو رہی ہے، مسجد کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں،
سلمان زہرا کے پاس گئے، بی بی بد دعا نہ کیجیے، مولا نے کہا ہے بد دعا نہ کیجیے۔ جناب زہرا نے ایک جملہ کہا، بابا آج بد دعا کے لیے آئی تھی علی کی وجہ سے، لیکن واپس جا رہی ہوں علی کی وجہ سے۔ جناب زہرا واپس آ گئی۔ ہاں عزاداروں، جناب زہرا پہ گریہ کرنے کے لیے آخری جملہ دے رہا ہوں۔ جناب زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، تمام کے تمام مصائب ڈھا دیے گئے، لیکن اسی طریقے سے امام کے سامنے بی بی رہتی رہی۔ امام کو اندازہ نہ ہوا، امام کو پتہ نہ چلا، امام کو بتایا نہیں، شکوہ نہیں کیا۔ لیکن ہاں عزاداروں، یہی جب میری بی بی ہے، آخری وقت آیا، اور آخری وقت میں جب میری بی بی نے آواز دی ہے، اے میرے والیو وارث، ایک وصیت ہے کہ جب میں انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں، تو میرے چاہنے والوں کے علاوہ کسی کو بتانا نہیں، اعلان مت کرنا۔ عزاداروں، یہی وجہ تھی جب سیدہ کا جنازہ اٹھا ہے تو چاہنے والے صرف 14 افراد تھے، سب 14 افراد تھے۔ ایک مرتبہ جنازہ نکلا ہے، اور جنازہ جیسے ہی نکلا، جناب امیر کائنات نے جناب امام حسن سے کہا، اے میرے لال، جنازے کو روک دو۔ بابا کیوں؟ کہا کسی کی آواز آ رہی ہے۔ بابا کس کی آواز آ رہی ہے؟ کہا جاؤ دیکھو، جنازے کے پیچھے بیٹی زینب آ رہی ہے۔ بابا زینب آ رہی ہے، میں روکتا ہوں، میں کہوں گا مولا، ارے یہاں تو بابا موجود ہے، یہاں تو بھائی موجود ہے، یہاں تو چاہنے والے موجود ہیں، بابا کیوں منع کر رہے ہو؟ آنے دو۔ لیکن ہائے رے میرا مولا، اے مولا، ارے اس وقت کیا کریے گا کہ جب کربلا کے میدان میں اسیروں کا ہجوم تمام کے تمام اسیر کر کے لے جایا جائے گا، لوگ جناب سیدہ پر آواز دیں گے، یہ باغیوں کے باغ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، بار اللہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چہردہ معصومین کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب امیر کائنات کا، تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کا، تجھے واسطہ ہے خصوصاً جناب سیدہ کے شکستہ پہلو کا۔ پروردگار جتنے مومنین ہیں، جتنے اشکبار ہیں، جن کے چہرے جناب سیدہ کے غم میں مرجھائے ہوئے ہیں، جن کا دل رو رہا ہے، پروردگار ان کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں، جو خواہشیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو دعائیں ہیں، پروردگار ان تمام دعاؤں کو پورا فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان و مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب امیر کائنات کا، یہاں پر جتنے مومنین ہیں ان سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ ہمارے جوانوں کو جناب علی اکبر کا حوصلہ عطا فرما، بزرگوں کو جناب حبیب ابن مظاہر کا حوصلہ عطا فرما، بچوں کو جناب قاسم کا حوصلہ عطا فرما۔ پروردگار تمام شیعان حیدر کرار اس وبا کے عالم میں جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بحق کے جناب سید سجاد جو شیعان حیدر کرار بیمار ہیں، ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ تمام مراجع عظام کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسات کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے وقت کے امام کا، ہم سب کو امام کا حقیقی پیروکار بنا دے،
حقیقی عاشق مولا بنا دے، حقیقی شیعان علی بنا دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہم السلام کا، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار خصوصاً ہم سب کے جو مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی قبروں میں نور عطا فرما۔ خصوصاً جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، پروردگار جناب پیارے حسن بیگ صاحب کی توفیقات قبر میں اضافہ فرما، ان کی قبر میں نور عطا فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ اور آخر میں ہماری آخری دعا پروردگارہ، ہماری دعا یہی ہے پروردگارہ اللہم عجل لولیک الفرج، پروردگارہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اس لیے کہ دور بڑا پرآشوب ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں ہر علی کا چاہنے والا اپنے امام کو یاد کر رہا ہے۔ پروردگارہ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج، یا اللہ